السلام علیکم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اور اس وقت ہم سب سے پہلے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی بات کریں گے، کیونکہ جو اس وقت امریکن سینٹ نے بات کی ہے اس کے مطابق تمام مسلم امہ کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور اس کے مطابق یہ جنگ دین کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کے بعد، اور ٹرمپ کے زبان سے بھی یہ بات نکل گئی ہے کہ اس کے مطابق کہ یہ سب سے پہلے ایران ہے، یعنی کہ اس کے بعد کون سا مسلمان ملک ہوگا، اس کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی اشارہ دے دیا ہے۔ اس کے مطابق اگر اللہ نہ کرے ایران شکست کھا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان بے شک ایٹمی پاور ملک ہے، اور اس کے علاوہ ترکی کے پاس بھی پاور ہے، لیکن وہ ایٹمی ملک نہیں ہے، اور سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کے اندر امریکہ کے پہلے ہی ٹھکانے موجود ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کو وہاں سے کوئی خطرات نہیں ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کے لیے پاکستان، ایران اور ترکی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے ایران شکست کھا جاتا ہے اور ایران کے اندر امریکہ کی طرز کی حکومت آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے سعودی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اور اگر سعودی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور ترکی تو پہلے سے ہی نیٹو ممبر ہے ان ممالک کا، یعنی کہ مسلم امہ تمام ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کو غلامی کی زندگی کی طرف جانا ہی پڑے گا، کیونکہ بے شک اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ نہ کرے ایران کے اندر امریکن حکومت یا اسرائیلی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ شرط رکھیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر بھی لیتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک مجبوری ہوگی، جس مجبوری کے تحت اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ مجبوری کیا ہوگی؟ وہ مجبوری اس کی یہ ہوگی کہ سعودی عرب تسلیم کر لے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو اس کے بعد امریکہ کہے گا سعودی عرب سے کہ ان کا تیل بند کر دو، اور وہاں سے لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا جائے گا، اور اگر واپس بھیجنا شروع کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کا جو باہر سے پیسہ آنا بند ہو جائے گا۔ دوسری بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ پاکستان اس کے اندر جو باہر ملکوں میں برآمدات بھیجتا ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی۔ پابندی لگانے کے بعد پاکستان کے حالات مزید ابتر ہو جائیں گے، اور عوام مہنگائی کی وجہ سے روڈوں پر نکل آئے گی، اور پاکستان کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ اس کو تسلیم کر لے۔ لیکن اسرائیل کو تسلیم کروانے کے بعد بھی پاکستان کی اس سے جان نہیں چھٹے گی۔ اگلی شرط وہ رکھیں گے پھر کہ ایٹم بم کا پروگرام بھی رول بیک کیا جائے، کیونکہ اگر پاکستان ایک طرف سے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے حالات خراب ہیں، دوسرا ہمارے ایران کے اندر بھی اسرائیل طرز کی حکومت ہوگی، تیسرا وہاں انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا جھگڑا ہے، اور ایک طرف سے چین بچ جائے گا، جیسا کہ آج روس نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ ان کی اپنی جنگ ہے، اس کے اندر ہم شامل نہیں ہوں گے۔ بے شک وہ اندرون خانہ ان کی مدد کرے گا ایران کی، لیکن کھل کر وہ مدد نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر چین کے اوپر بھی کل پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ پاکستان کی مدد بند کی جائے، بے شک چین اندرون خانہ تو مدد دے گا، لیکن وہ اتنی مدد نہیں دے سکے گا جیسے دینی چاہیے، اور پاکستان کی اگر برآمدات بھی رک جاتی ہیں اور پاکستان کے اندر سے جو باہر ممالک میں لوگ ہیں ان کے پیسہ بھیجنا بھی بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھی بڑھے گی، پاکستان کی برآمدات رک جائیں گی، جس کی وجہ سے اور بے روزگاری ہوگی، اور پاکستان کے اندر مہنگائی کے حالات شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر افغانستان کو یہ لوگ دوبارہ پیسہ دے کر ان کو بارڈر کے اوپر لے آتے ہیں اور ان کو ایسے میزائل سسٹم دے دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایئرپورٹس یا اور کوئی جگہ ان سے محفوظ نہ رہیں اور ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ جیسے امریکہ اس وقت ہر منگل کے دن ان کا افغانستان کو پیسہ بھی دیتا ہے، جو کہ 3.5 سال سے جاری ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو دہشت گرد بھی کہتا ہے، اور یہاں سے اگر پاکستان کے اندر ان لوگوں کے ایسے ہی امداد ملتی رہے گی اور یہ لوگ دوبارہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کے اندر حالات خراب کریں گے اور پاکستان کے اندر شر پھیلائیں گے، تو کل اگر وہاں پر انہوں نے میزائل پھینک دیا یا کوئی ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا دیا یا اور جگہ پہ نقصان پہنچا دیا، اور امریکہ کو بہانہ مل جائے گا کہ بھائی یہاں کے حالات خراب ہیں اور پاکستان کا ایٹمی پلانٹ محفوظ نہیں ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پلانٹ محفوظ نہیں، اس کو رول بیک کیا جائے اور چاروں طرف سے ہمارے دشمن ہی دشمن ہوں گے، تو اس وقت پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس وقت ایران کے عراق بارڈر پر بھی کرد جمع ہو چکے ہیں اور وہ بغاوت کا سوچ رہے ہیں تاکہ اندر سے بغاوت کی جائے، اندر داخل ہوا جا سکے
اور اس وقت ایران کے اندر بھی لازماً غدار بھی ہوں گے جو ایران کی حکومت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اللہ نہ کرے وہاں کی حکومت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ آنے والے وقتوں میں اس کے بعد پاکستان کی باری بھی لگائیں گے اور ترکی کی باری بھی لگائیں گے، اور اسی طرح مسلمان ممالک ختم ہو جائیں گے، اور ایٹم بم ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایران تو اس وقت کھل کر لڑ رہا ہے، اس کو پاکستان کی طرف سے بھی کچھ سہولت ہے، چین کی طرف سے بھی کچھ سہولت ہے، اور اس وقت انڈیا کی جانب سے جو غداری کی گئی اس کا بھی دنیا نے دیکھا کہ انڈیا نے کس طریقے سے غداری کی، ان کی وجہ سے ان کے 2 جہاز غرق ہو گئے۔ اسی طریقے سے اگر کل ہمارے ساتھ افغانستان جیسا ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور امریکہ وہاں سے بگرام ایئر بیس لے لیتا ہے، جیسے کہ ہم نے ان کی حالت کی ہے، اور ان کو وہاں پہ بگرام ایئر بیس اگر امریکہ لے لیتا ہے اور یہاں سے ایران کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے انڈیا ہوگا، تو پاکستان اپنے آپ کو کیسے سیف رکھ سکے گا؟ اور ہم کس کس کے اوپر ایٹم بم پھینکیں گے اور کس کس کے ساتھ لڑیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم تو دنیا کو ختم کریں گے، ہم خود بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس وقت اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہمارے مسلمان حکمران آج بھی آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں کوئی ایسے ترتیب بنا لیتے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جا سکے، اور اگر یہ جنگ روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس وقت، تو پاکستان کی بھی سلامتی رہے گی اور تمام مسلمان ممالک بھی سہولت میں رہ جائیں گے۔ اور اس وقت ایسا نہ کیا گیا تو تمام مسلمان ممالک کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے اور پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے لیے بھی خطرات بڑھ جائیں گے۔ اور جیسا کہ یہی امریکہ تھا اور یہی کافر ممالک ہیں جو عورت کے حقوق کی بات کیا کرتے تھے، اور ان کے اس وقت وہ عورتوں کے حقوق کہاں چلے گئے جب 150 طالبات کو شہید کیا گیا؟ کیونکہ وہ بھی خواتین تھیں، وہ بھی لڑکیاں تھیں، وہ بھی عورتیں تھیں، ان کے حقوق کہاں چلے گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہسپتالوں پر بمباری کی گئی، اب یونیورسٹی کے اندر بمباری کر دی گئی، اور وہاں پہ رہائشی علاقوں میں بمباری کی گئی، حتیٰ کہ وہاں بھی خواتین ہیں، وہاں بھی عام لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر تو ان کے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر کیا بیان دیں، اور ہمارے حکمران خاموش بیٹھے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ جو شہباز شریف ان کو امن کا ایوارڈ دے رہے تھے، اب یہ بتائیں کہ امن کا ایوارڈ کس کو دینا چاہیے؟ کیونکہ صرف اپنی کرسی کی لالچ کی خاطر اپنے ایسے ممالک کو امن کے ایوارڈ دینے کی بات کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں پر 71,000 مسلمانوں کو خون لگا ہوا ہے۔ اس وقت ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے اور ایران کا خون بھی ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے اور بے گناہ لوگوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت یہ کیا کریں۔ تو ان کے بارے میں صرف ایک یہی بات کی جا سکتی ہے کہ جو ایک مذاق کے طور پر کی جا رہی ہے کہ ایک میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے اور شوہر ان سے کہتا ہے بیوی سے کہ مجھے حلوہ کھانا ہے، لیکن شوہر کہتا ہے، بیوی کہتی ہے کچھ کمائیں گے تو ہم حلوہ کھلائیں گے، جس کی وجہ سے شوہر اٹھ کر چل جاتا ہے کہ مجھے جہاں حلوہ ملے گا میں نے تو وہیں رہنا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے دور میں شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے، وہ رات کو جاتا ہے، وہاں پر شہر کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باہر سو جاتا ہے۔ باہر سونے کے بعد جب رات کو وہاں کا بادشاہ وفات پا جاتا ہے اس شہر کا، جب شہر کے بادشاہ وفات پا جاتا ہے تو ان کے آپس میں لڑائی اختلافات بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بڑے ہم کا فیصلہ کرتے ہیں جو انسان اس دروازے کے اوپر صبح سویرے پہلے آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو بادشاہ جب صبح اس کو دروازہ کھولتے ہیں تو وہی انسان سویا ہوا ملتا ہے، وہ اس کو اٹھاتے ہیں، کپڑے وغیرہ پلاتے ہیں اور اس کو سنبھال کر جا کے بادشاہی کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ بادشاہ حضور کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حلوہ لے کے آؤ۔ اسے پھر پوچھتے دوپہر کو پوچھا جاتا ہے ہاں جی بادشاہ حضور کیا حکم ہے؟ وہ پھر کہتا ہے حلوہ لے کے آئیں۔ چند دن گزرتے ہیں تو باہر ممالک کو خبر مل جاتی ہے کہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہر ٹائم حلوہ مانگتا رہتا ہے، لیکن ہم صرف سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ کراچی پر حملہ ہو گیا ہے، بادشاہ حضور کہتے ہیں جی حلوہ لے کے آؤ۔ اسے کہتے ہیں جی بادشاہ حضور حیدرآباد تک پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں جی حلوہ لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں جی رحیم یار خان تک پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں حلوہ لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں جی لاہور پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں جی حلوہ لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں جی اٹک پہنچ گئے، وہ کہتے ہیں جی حلوہ لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں جی بادشاہ حضور اسلام آباد کے نزدیک آ چکے ہیں۔ وہ اپنا اس وقت ایک صافہ جو ہوتا ہے وہ صافہ اٹھاتے ہیں اور ایسا اس کو جھاڑتا ہے اور وہ اپنے کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، جس کے بعد وہ کہتے ہیں میں تو حلوہ کھانے آیا تھا، میں نے حلوہ کھا لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ہمارے بادشاہوں سے ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حلوہ کھانے آئے ہوئے ہیں، یہ حلوہ کھائیں گے اور کل ہمیں مشکل میں چھوڑ کر جنہوں نے لندن بھاگ جانا ہے، کس نے کہیں بھاگ جانا ہے، اور بھگتے گی یہی عوام۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رحم کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔